السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ آج یہ ویڈیو قربانی کے حوالے سے اسپیشل ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قربانی عید الاضحیٰ کا ذو الحج کے مہینے کا ایک نہایت ہی قیمتی اور فضیلت والا عمل ہے۔ یہ عمل سنت ابراہیمی بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے قربانی کا جذبہ پیش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس جذبے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس عمل کو تازہ رکھا، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ اور اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا قرب دینے کا ایک بہانہ بنایا، ایک سبب بیان کیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہوتا بھلا کیا ہے کہ جب قربانی کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یا کئی ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں ہم سے ملنا شروع ہوں گے جو ہم سے ایسی بات کریں گے کہ یار یہ جو قربانی کی رقم ہے اس کو جانور پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانور کا خون بہانا، اس کی جان نکالنا، اور پھر اپنا اتنا پیسہ ضائع کرنا، اور آپ گوشت کھاتے بھی نہیں ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کے لیے کھانے کا بہترین مرکز بنا دیں، یا کسی لڑکی کی شادی کا جہیز کا سامان دے دیں، یا واٹر کولر لگا دیں، یا کسی ایسے بندے کو جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو ان رقم کا کپڑا مہیا کر دیں، اس کے گھر کی چھت ڈلوا دیں، یا آپ یہ رقم کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دیں۔ یہ سب بھی نیکیاں ہی ہیں، تو آپ قربانی ہی کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ فضیلت کی حامل ہیں، لیکن اسلام نے کسی نیکی کو آپس میں کمپیئر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ یہ نیکی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ نیکی کم امپورٹنٹ ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی کم فضیلت ہے۔ ہر نیکی کی اپنی اپنی ایک ویلیو ہے، ہر نیکی کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر، اور لیکن آپس میں اس کا موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کروانا قربانی سے زیادہ اہم ہے، یا کسی کی شادی کروانا قربانی سے زیادہ اہم ہے، تو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ بالکل غلط ہے۔ کسی کو ہم برتر نہیں کہہ سکتے، کمتر نہیں کہہ سکتے۔ ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی الگ امپورٹنس ہے۔ لیکن اب قربانی کی جہاں تک بات ہے تو ہر نیکی کا ایک وقت مقرر ہے۔ کئی نیکیاں ایسی ہیں جو سال میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو وقت کے مطابق کرنی پڑتی ہیں، دنوں کے مطابق کرنی پڑتی ہیں، اور ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے الگ ویلیو رکھی ہے۔ جیسے ہم ڈیلی میں دیکھ لیں تو نماز کی ایک الگ امپورٹنس ہے۔ 5 وقت کے علاوہ آپ کسی اور وقت میں، جب وقت ممنوع وقت ہے اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس وقت جس نماز کا وقت ہے آپ اس وقت وہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے روزے رکھنے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو آپ کو روزے آپ پہ فرض ہیں، تو اس کی امپورٹنس اسی وقت کے ساتھ ہے۔ حج کے لیے ذو الحج کا مہینہ ہی مخصوص ہے، آپ کسی اور مہینے میں حج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی کے لیے بھی ذو الحج کا مہینہ ہے۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک الگ اہمیت رکھی ہے ان دنوں کے حساب سے، اسی لیے ان دنوں کے اندر قربانی کی بات ہے۔ قربانی کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ابراہیمی ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے، تو اس لیے اس کو بلا وجہ کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس طرح کی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ خود تو قربانی بھی نہیں کرتے ہوں گے، نہ وہ خود کسی کو واٹر کولر لگوا کے دے رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے دوسروں کی نیت ضرور خراب کرنی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے منہ سے کبھی ایسی بات نہیں سنیں گے کہ یار آپ شادی جو ہے نا وہ سادگی سے کر لیں اور کسی اور بچی کے ساتھ شادی کروا دیں، یا مسجد میں پیسے دے دیں، وہاں نہیں سنیں گے۔ اگر ہم یہاں کبھی نہیں سنیں گے کہ یار ایک بندہ اتنی دیر سے سگریٹ پی رہا ہے، اس کو کہیں یار یہ سگریٹ کے پیسے بچا کے سگریٹ نہ پی، اپنا نقصان بھی نہ کر، یہ پیسے بچا کے تو کوئی اور نیکی کر لے، کسی غریب کے گھر جو ہے چھت ڈلوا دے، یا کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ جب ہم عیاشیاں دیکھتے ہیں، نائٹ کلب میں جا رہے ہیں، میوزک پارٹیز ہو رہی ہیں، مووی دیکھنے جا رہے ہیں، سنیما میں جا رہے ہیں، وٹ ایور، جو اس طرح کی اتنی عیاشیاں ہیں، اس کے اندر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یار یہ نہ کرو، بلکہ تم اس سے کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اینٹی اسلام ایجنڈاز ہیں، پروپیگنڈاز ہیں، اور اسلام کے ساتھ ان کو منسلک کیا گیا ہے تاکہ اسلام کے اندر جو عبادات ہیں ان کا کوئی اینٹی تیار کیا جائے، تاکہ ان کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اسلام کے اندر نیکی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ قربانی اٹ سیلف ایک بہت فضیلت والا عمل ہے،
اب قربانی جو کرتا ہے اس کو جانور کی خدمت پہ، یعنی اگر وہ جانور کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اس پہ بے بہا نیکیاں ہیں. اگر جب وہ جانور کی قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون گرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر جب انسان قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک کر لیتا ہے، دکھاوے سے پاک کر لیتا ہے، شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر جب وہ لوگوں میں اپنے جیسے لوگوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے اپنے سے کم لوگوں میں، تو اس میں جو ایک تکبر والی صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی عبادت ہوگی جس کے اندر اتنا ہمدردی کا یا اتنا لوگوں سے مدد کرنے کا جذبہ ملے. آپ قربانی کا ایک سائیکل دیکھیں. قربانی کے سائیکل میں سب سے پہلے جب ہم جانور لینے جاتے ہیں تو ہمارے پاس رقم ہوتی ہے، لیکن ہم سائیکل شروع ہوا ہے، آپ جس کو آپ نے جانور لینا ہے، جس سے اس کو آپ رقم دیں گے وہ آدمی بھی غریب ہے، اس کو آپ نے رقم دی، اس کا بھلا ہوا. آپ جانور لینے کے لیے جو ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے وہ بھی غریب ہے، اس کی ٹرانسپورٹ آپ نے یوز کی، آپ اس کو بھی رقم دیں گے، اس کا بھی بھلا ہوگا. پھر جب آپ جانور گھر لے آئیں تو اس کا چارہ لینے کے لیے جس کے پاس جائیں گے وہ آدمی بھی غریب ہے، اس کو رقم دیں گے، اس کا بھی بھلا ہوگا. پھر جانور کو جب آپ نے قربان کروانا ہے تو جو قصاب آپ بلوائیں گے، قصائی بلوائیں گے، تو وہ سارے لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے، تو آپ ان کو رقم دیں گے، ان کا بھی بھلا ہوگا. پھر جب آپ گوشت بنوا کے تقسیم کریں گے، ان لوگوں میں تقسیم کریں گے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے مانگتے ہیں ان کو دیں گے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وٹ ایور جو بھی ہیں، تو ان کا بھلا ہوگا. تو قربانی ایک بہترین عمل ہے ہمدردی کا، لوگوں سے مدد کا. تو اس لیے اس کو دوسری نیکیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل غلط ہے، یہ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. اب اینڈ پہ جو میسیج ہے قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قربانی جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہ ریاکاری سے بچائیں، دکھاوے سے بچائیں. کئی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہی قربانی اللہ کے لیے نہیں کرتے، بندوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہم نے لیا ہے، اس کو دکھانا ہے، اس فیملی ممبر کو امپریس کرنا ہے، اس دوست کو امپریس کرنا ہے، یا وٹ ایور. تو امپریس کسی کو کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قربانی میرے لیے ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے کہ اپنی رقم خرچ کر کے ہم جب گوشت بانٹتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کا تقویٰ ہم نے حاصل کرنا ہے. پھر ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں. آگے 9 ذی الحج کا روزہ ہے، جو یوم عرفات کا روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، حج کا دن جس کو کہتے ہیں، اس دن کا روزہ ہے. اس کے اندر 2 سال کے گناہ معاف ہیں، پچھلی ویڈیو میں اس کی بھی بات کی ہے. روزہ ضرور رکھیں. اب جانور اگر آ گیا ہے تو اس کی بہت زیادہ خدمت کریں. اور خصوصی طور پہ جو کرنے کے کام ہیں قربانی کے وقت، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، حسد کو، بدگمانیوں کو بھی ساتھ ہی قربان کر دیں، تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہو سکے. اور جب قربانی کر لیں تو پھر غریب غربا کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق دے، جو نہیں کر سکے ان کو بھی قربانی کا اجر دے، اور جو قربانی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. بلکہ ایسا ہے کہ حدیث ملتی ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ پل صراط سے انسان کو گزارنے کا سبب بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اکٹھا کرے اور اس قربانی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.